ذبح عظیم جو آئی حضرت اسماعیل کے بدلے میں، تو حضرت ابراہیم نے جو قربان کرنا چاہا اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو وہ کس لیے؟ وہ خواب دیکھا، جس خواب میں یہ حکم ہوا کہ تم بیٹے کو ذبح کرو، تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی۔ تو وہ قربانی کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، بڑا لمحہ فکری آپ سوچیں ذرا میری اس بات کو، کہ اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر قربان کر رہا ہے، اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، تو یہ تو جانور ہیں، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جس نے جان دی ہے، جس نے ایک جاندار کو جان دی ہے، اسی پر، اس جاندار پر اسی کا حق ہے کہ وہ اس کی جان اسی کے نام پر نکالی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو جس نے جان دی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کے نام پر اس کی جان لی جائے۔ وہی جانور جو ہندو نے، کسی اور مذہب نے بھینٹ چڑھایا ہے ایک بت کے لیے، دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ اس پر اس ذات کا ذبح کے وقت نام نہیں لیا گیا جس نے اس کو جان عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یعنی بھیڑ چڑھایا، جبکہ انسان اللہ کے علاوہ وہ بھی اس مقام کا حامل نہیں ہے، چاہے وہ کسی مقام کا بھی انسان ہو، کہ وہ تقرب کے لیے کوئی اس کے پاس یا اس کے آستانے یا اس کی قبر پر جا کر کوئی جانور ذبح کرے اور اس کا قرب ڈھونڈے کہ داتا صاحب مجھ پر خوش ہو جائیں، داتا صاحب کا قرب حاصل ہو جائے، خواجہ غریب نواز کا، غوث پاک کا قرب حاصل کر لوں، تو وہ جانور حرام ہے۔ تقرب جو ہے اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے، مسلمان نے ڈھونڈنا ہے، تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا قرب آپ نے ڈھونڈنا ہے، قربانی میں بھی اور ہر عمل صالح میں بھی، اچھے کام میں جو آپ کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں حرام ہوا؟ اس لیے کہ جس نے جان دی تھی اس کا نام نہیں لیا ذبح کے وقت۔ تو ذبح کے وقت نام لینے سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اراقۃ الدم، اس کا خون جو بہتا ہے وہ گوشت اس کا حلال ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس نے اسے جان دی تھی اس کے نام پر اس نے جان دی۔ تو اگر آپ غور فرمائیں کہ جانور نے جان دی اس کے نام پر، جس نے اسے جان دی، تو وہ حلال ہو گیا۔ تو اسی لیے آپ غور فرمائیں تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح اور اظہر من الشمس ہوگا کہ صرف بھینٹ چڑھانے سے، جس طرح دوسرے مذاہب ہندو بھینٹ چڑھاتے ہیں، بھینٹ چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ بھینٹ چڑھانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو استان بھی کہتے ہیں، اور بھینٹ چڑھانا وہاں جا کر بت کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوتا ہے، اس پر وہ جا کر اس کو جھٹکا دے کر اس بت کے سامنے اس جانور کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ہم بت پر قربان کر رہے ہیں، بت ہمارے ساتھ خوش ہوگا کہ ہم اس کو بھینٹ چڑھانا کہتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وہ جانور تو حلال ہے۔ وہی جانور جو ہندو نے، کسی اور مذہب نے بھینٹ چڑھایا ہے ایک بت کے لیے، دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ اس پر اس ذات کا ذبح کے وقت نام نہیں لیا گیا جس نے اس کو جان عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ وہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یعنی بھیڑ چڑھایا، جبکہ انسان اللہ کے علاوہ وہ بھی اس مقام کا حامل نہیں ہے، چاہے وہ کسی مقام کا بھی انسان